بڑی توجہ فرمائیں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت عرض کی ہے، یوم تبیض وجوہ، قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، بعض لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے سفید ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل سنت والجماعہ، وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے، اور وہ اہل بدعت ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اس لیے ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے، کیونکہ ہم حضور کی سنت پر بھی چلتے ہیں، صحابہ کے عمل کو بھی اختیار کرتے ہیں۔ یہ عنوان میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ عنوان ہے مصطفیٰ کی ساری زندگی قرآن و سنت۔ اس عنوان کی تفسیر ہے جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عنوان دیا۔ اس لیے ہم نے اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھا، ہم نے نہیں رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ ہم نے اسی نام پہ ہیں جو مصطفیٰ نے نام رکھا۔ توجہ کرنا، ایک بات عرض کرتا ہوں لیکن اگلی دفعہ سب سے درخواست ہے کہ جواب تلاش کر کے مجھے دینے کی کوشش کریں گے۔ میرے نبی نے اہل حق کا نام اہل سنت والجماعت کو رکھا ہے، لیکن میرے نبی نے اہل حق کا نام اہل حدیث غیر مقلد نہیں رکھا۔ جو تجھے مصطفیٰ کا رکھا ہوا نام پسند نہیں ہے، مصطفیٰ پہ آئی ہوئی وحی بھی پسند نہیں ہے، تجھے مصطفیٰ کی سنت بھی پسند نہیں ہے۔ نام حضور نے کیا رکھا جی؟ اہل سنت والجماعت، لیکن اسے نام پسند نہیں ہے تو مصطفیٰ کی زندگی بھی پسند نہیں ہے۔ توجہ کرنا، میں نے چند باتیں پچھلی دفعہ بھی عرض کی تھی، اب مجھے پھر وہی ملتا جلتا عنوان دیا کہ رفع دین کے عنوان پہ بات کی جائے۔ دو چار باتیں تمہیدی طور پہ عرض کر دوں۔ میرے دوستو، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اعمال تبدیل ہوتے رہے ہیں، کئی عمل تبدیل کیے ہیں۔ مثلا حضور علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی ہے، پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، لیکن آج ہم سب بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بیت المقدس کی طرف نہیں کرتے۔ حدیث موجود ہے، لیکن ہم ایک ہی بات کہتے ہیں، جس کام کو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا ہے اس کام کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ جس کو اللہ کے نبی کرتے رہے اس کو ہم اہل سنت والجماعت کرتے رہیں گے۔ مصطفیٰ نے سجدے کا رفع دین چھوڑا، رافضی نے نہیں چھوڑا۔ مصطفیٰ نے رکوع کا رفع دین چھوڑا، اس نے نہ چھوڑا۔ مصطفیٰ شروع کا رفع دین کرتے رہے، ہم اس رفع دین کو کرتے ہیں، چھوڑے ہوئے کو چھوڑتے ہیں، کیے ہوئے کو کرتے ہیں۔ توجہ کریں، چھوڑے ہوئے کو ہم چھوڑتے ہیں اور کیے ہوئے کو کرتے ہیں۔ توجہ کرنا، صرف بات نہیں ہے، اس دعوے پہ دلائل ہیں۔ توجہ کریں، امام نسائی نے باب قائم کیا سجدے میں رفع دین کرنے کا، 165 صفحہ نسائی جلد اول پر۔ پھر امام نسائی نے دوسرا باب قائم کیا سجدوں والا رفع دین چھوڑنے کا۔ امام نسائی نے رفع دین سجدے کا کرنے کا باب بھی ذکر کیا ہے، چھوڑنے کا بھی ذکر کیا ہے۔ امام نسائی نے کرنے کی حدیث بھی ذکر کی ہے، چھوڑنے کی حدیث بھی ذکر کی ہے۔ ساری دنیا کا مسلمان، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے وہ مالکی ہو، چاہے وہ حنبلی ہو، چاہے وہ حنفی ہو، وہ کہتا ہے مصطفیٰ نے سجدے کا رفع دین کیا ہے پھر چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے آج سنت نہیں ہے، ساری دنیا کا متفقہ اصول ہے۔ نسائی نے ذکر کیا سجدے کا رفع دین، مصطفیٰ نے کیا بھی ہے، چھوڑا بھی ہے، سب نے مان لیا۔ پھر امام نسائی نے
صفحہ 161 پر، صفحہ 158 پر پہلا باب قائم کیا رکوع کے وقت رفع یدین کرنے کا۔ پھر حدیث ذکر کی، اللہ کے رسول نے نماز پڑھی، شروع میں بھی رفع یدین کیا، رکوع کے وقت بھی رفع یدین کیا، اور اللہ کے نبی نے سجدے میں رفع یدین نہیں کیا۔ پھر امام نسائی نے باب قائم کیا کہ اللہ کے نبی نے رکوع والے رفع یدین کو چھوڑ دیا۔ پھر امام نسائی نے اللہ کے نبی کا عمل ذکر کیا۔ عبداللہ بن مسعود صحابی رسول سے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، کیا میں تمہیں مصطفیٰ کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ پھر نماز پڑھی، صرف شروع میں رفع یدین کیا اور کہیں پر بھی رفع یدین نہیں کیا۔ یہ بات امام نسائی نے ذکر کی ہے، نسائی کے صفحہ 158 پر، صفحہ 161 پر، ابو داؤد نے ذکر کی ہے صفحہ 116 پر۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے ذکر کیا ہے صفحہ 35 پر، جس حدیث کو 3 محدثین ذکر کر کے باب قائم کرتے ہیں رفع یدین چھوڑ دینے کا۔ میرا مذہب فقہا والا ہے، میرا مذہب محدثین والا ہے۔ محدثین نے کہا پہلے والا عمل پہلے کا ہے، بعد والا بعد کا ہے۔ جس کو مصطفیٰ نے چھوڑا میں نے چھوڑا، جس کو مصطفیٰ کرتے رہے اس کو میں بھی کرتا۔ توجہ فرمائیں جی، مولوی کہتا ہے مصطفیٰ نے ایک رکعت بھی رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ توجہ کرنا، تیرا سب سے بڑا مولوی مولوی ثناء اللہ امرتسری اپنی کتاب فتاوی ثنائیہ میں کہتا ہے مصطفیٰ نے رفع یدین کیا بھی ہے، مصطفیٰ نے رفع یدین چھوڑا بھی ہے۔ جب تیرا مولوی کہتا ہے مصطفیٰ نے رفع یدین کیا بھی ہے چھوڑا بھی ہے، جو چھوڑا تھا بتا وہ نماز میں چھوڑا تھا یا روزے میں چھوڑا تھا؟ بتا نماز میں چھوڑا تھا یا حج میں چھوڑا تھا؟ بتا نماز میں چھوڑا تھا یا زکات میں چھوڑا تھا؟ تیرا مولوی کہتا ہے مصطفیٰ نے رکوع کا رفع یدین چھوڑ دیا تھا۔ پھر خود ہی بتا دے، سچا تجھے کہو یا اسے کہو، جھوٹا تجھے کہو یا اسے کہو۔ توجہ کریں جی، یہ کتاب فتاوی ثنائیہ صفحہ 343 پہ غیر مقلدین کا بڑا مولوی مولوی ثناء اللہ کہتا ہے مصطفیٰ نے کیا بھی ہے، مصطفیٰ نے چھوڑا بھی ہے۔ آئندہ کی تقریر میں مولوی سے صرف اتنا پوچھنا ہے، سچا تو ہے یا تیرا بزرگ ہے؟ جھوٹا تو ہے یا تیرا بزرگ ہے؟ بڑی توجہ جی، سچا یا تو ہے یا تیرا بزرگ، جھوٹا یا تو ہے یا تیرا بزرگ۔ ہم نے فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ مولوی سے لینا ہے۔ قرآن کو گدھے پہ 50 لاکھ کو وہ بھی اٹھا کر لے جائے گا۔ قرآن کھولنے کی بات ہے، اٹھانے کی بات نہیں ہے۔ توجہ کرنا، مولوی نذیر حسین دہلوی تعریف کرتے بھی شرم نہیں آتی، کہتے ہیں ایسا مولوی تھا جس نے مسلک اہل حدیث کو 4 چاند لگائے۔ چاند اللہ نے ایک بنایا، اس نے 4 لگائے۔ خوبی کیا تھی؟ کہتے ہیں بڑا قابل آدمی تھا، 2 کام اس نے کیے ہیں بڑے اہم۔ مسلک اہل حدیث میں وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا۔ کہتے ہیں بڑی خوبی یہ تھی فاطمہ جناح کے ساتھ اس کے خصوصی مراسم تھے۔ کیا تھے جی؟ فاطمہ جناح کے ساتھ خصوصی مراسم۔
فاطمہ جناح کے ساتھ خصوصی مراسم تھے. جس بندے کے نام محرم عورت سے خصوصی مراسم ہو یہ ذلت ہوتی ہے، عزت نہیں ہوتی. یہ کیا ہے جی؟ خصوصی مراسم سے توجہ کرنا. یہ خصوصی 4 چاند لگانے والا خصوصی مراسم والا مولوی نذیر حسین دہلوی یہ فتاوی نظیریہ میں کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الدین کیا بھی ہے، مصطفیٰ نے چھوڑا بھی ہے. کہتے ہیں کرنے کے دلائل بھی ہیں، چھوڑنے کے دلائل بھی ہیں. کہتے ہیں کرنے کے دلائل بھی ہیں. 441 صفحہ کہتا ہے کرنے کے دلائل بھی ہیں، چھوڑنے کے دلائل بھی ہیں. تو جو کرنا دلیلوں کا کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے کرنے کی حدیث بھی ہے، چھوڑنے کی حدیث بھی ہے. تو جو کہتا ہے نہیں ہے بتا تو منکر حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ منکر حدیث ہے کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے کرنے کی حدیث بھی ہے، چھوڑنے کی حدیث بھی ہے. میں نے بھی کیا کہا تھا؟ کرنے کی حدیث بھی ہے، چھوڑنے کی حدیث بھی ہے. یہ مولوی بھی کہتا ہے کرنے کی حدیث بھی ہے، چھوڑنے کی حدیث بھی ہے. اور تیرا مولوی کہے قرآن سر پہ رکھ کے 1 رکعت بھی مصطفیٰ نے بغیر رفع الدین کے نہیں پڑھی، تو بتا تو تیرا یہ مولوی جھوٹا ہے یا تیرا آج کا مولوی جھوٹا ہے؟ رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر سچے ہوتے بات ایک ہوتی، سچے نہیں ہیں، باتیں 2 ہیں، ایک نہیں ہے. میں نے پوچھا ہے کہ تیرا مولوی نذیر حسین دہلوی مسلک اہل حدیث کو 4 چاند لگانے والا مولوی، اور وہ مولوی جس کو شیخ الکل فی الکل کہتے ہو، وہ مولوی کہتا ہے مصطفیٰ نے دیا بھی ہے، مصطفیٰ نے چھوڑا بھی ہے. بتا جو چھوڑا تھا وہ حدیث میں آیا ہے یا کسی اخبار میں آیا ہے؟ اگر حدیث میں آیا ہے رب کعبہ کی قسم تجھے اہل حدیث نہیں کہوں گا، تجھے منکر حدیث کہوں گا. توجہ کرنا. نسائی کہتا ہے حدیث موجود ہے، ابو داؤد کہتا ہے حدیث موجود ہے، ترمذی کہتا ہے حدیث موجود ہے، تیرا مولوی کہتا ہے حدیث موجود ہے. اور آج کا ملا سر پہ قرآن کا رکھ کے کہتا ہے 1 رکعت بھی نہیں پڑھی. تو بتا تیرے اس بزرگ نے سچ کہا یا جھوٹ بولا ہے؟ توجہ کرنا. 5 حدیثیں ابو داؤد شریف میں جن میں صرف شروع کا رفع الدین ہے. کتنی جی؟ 5 حدیثیں جن میں صرف شروع کا رفع الدین ہے. وہ جو سر پہ قرآن رکھ کے چیلنج کر کے کہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1 رکعت بھی بغیر رفع الدین کے نہیں پڑھی، میرے دوستا غلط کہتا ہے. سیاستہ میں موجود ہے. جب میں کہتا ہوں سیاستہ میں موجود ہے، سیاستہ میں نہ ہو، رب کعبہ کی قسم میں اپنا خون معاف کر دوں گا. لیکن اگر اس میں ہے تو مصطفیٰ کے ارشاد پہ جھوٹ نہ بولو. مصطفیٰ کی بات پہ جھوٹ، مصطفیٰ کی ذات پر جھوٹ. توجہ کرنا. ابو داؤد میں 5 احادیث ہے. توجہ رکھیں بھائی. ابو داؤد میں 5 احادیث موجود ہیں. پھر کہہ رہا ہوں ابو داؤد میں 5 حدیثیں موجود ہیں. جو کہتا ہے میں حدیث کو مانتا ہوں، یہاں کھڑا ہو جائے، میں حدیث دکھا
کتاب نہیں، یہ سیاستہ میں نے پاس رکھی ہوئی ہے، جہاں پہ 5 حدیثیں ابو داؤد میں ہیں، 2 حدیثیں نسائی میں ہیں، 1 حدیث بخاری میں ہے، 1 حدیث مسلم میں ہے۔ ہم تو 1 حدیث کے منکر کو بھی اہل حدیث نہیں مانتے۔ میں کوئی چھپ کے کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے میدان میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہی آپ کہے میں یہی دکھاتا ہوں حدیث۔ توجہ کریں۔